فضا میں گرد اڑ رہی تھی۔ نیزے اور تلواریں فضا کو چیرتی ہوئی موت کا پیغام دے رہی تھیں۔ عثمان اپنے سواروں کے ساتھ اس قافلے کی طرف لپکا جس پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا، لیکن کچھ لمحوں بعد منظر بدل گیا۔ اسلحوں کی جھنکار کے بیچ ایک عورت کی للکار سنائی دی۔ خیموں کے پیچھے ایک لڑکی 3 سپاہیوں سے نبرد آزما تھی۔ اس کے ہاتھ میں چمکتا خنجر تھا، آنکھوں میں چمک اور چہرے پر جلال۔ وہ ایک دشمن کو گرا چکی تھی، دوسرے کو چالاکی سے وار کر کے ختم کیا اور تیسرے کے وار سے زخمی ہو گئی، مگر خنجر ہاتھ سے نہ گرا۔ عثمان نے اپنے سواروں کو بھیجا جنہوں نے باقی دشمن کو ختم کر دیا۔ لڑکی نے عثمان کی طرف دیکھا جیسے شکر گزار ہو، مگر فوراً نظریں پھیر لیں۔ زخمی کندھے کے باوجود اس کی آنکھوں میں غرور تھا، جیسے کہہ رہی ہو میں نے خود اپنی حفاظت کی ہے۔ عثمان خود گھوڑے سے اترا اور اس سے مخاطب ہوا۔ وہ گرد آلود، خون میں لت پت مگر باوقار تھی۔ اس نے جواب دیا جو تمہارے رحم کی محتاج نہیں۔ عثمان نے دریافت کیا نام تو بتا سکتی ہو؟ شہمیرہ، قبیلہ کارامان کی بیٹی۔ عثمان کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت ابھری، کیونکہ کارامان ان کا دشمن قبیلہ تھا۔ شہمیرہ نے وضاحت دی کہ وہ اپنے باپ کے فیصلے کے خلاف قافلے میں شامل ہوئی اور جنگجو بننے کا عزم کیا۔ عثمان نے اسے خیمے میں بھیج دیا، مگر اس کی خودداری نے کسی کو قریب نہ آنے دیا۔ اس رات عثمان کو نیند نہ آئی۔ دشمن قبیلے کی یہ لڑکی اسے مختلف لگی، جیسے وفا اور بہادری کا پیکر ہو۔ عثمان جب قبیلے میں سکوت تھا، شہمیرہ خیمے سے باہر ایک چٹان پر خاموش بیٹھی تھی۔ عثمان نے اس سے بات کی، اسے تحفظ کی یقین دہانی کرائی، مگر شہمیرہ نے تلخی سے کہا جس زمین پر میرے باپ کا خون بہا وہاں میں کیسے محفوظ ہو سکتی ہوں؟ عثمان نے جواب دیا خون دشمنی کی بنیاد بنے تو قبیلے صدیوں جلتے ہیں۔ شہمیرہ کی نگاہ پہلی بار نرم ہوئی، اس کے بعد قبیلے میں چہم گوئیاں بڑھ گئیں۔ کچھ لوگ حیران، کچھ حسد میں تھے، مگر عثمان نے اسے اپنی جگہ پر رہنے دیا۔ ایک شام عثمان نے شہمیرہ کو قبیلے کی عورتوں کے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی۔ شہمیرہ نے ہچکچاتے ہوئے دعوت قبول کی۔ عورتیں اسے عجیب نظروں سے دیکھتی رہیں، مگر ایک بوڑھی عورت نے اس کے زخم دیکھ کر کہا آنکھوں کا زخم گہرا لگتا ہے۔ شہمیرہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر خاموش رہی۔ رات گئے ایک سپاہی عثمان کے پاس آیا اور بتایا کہ کارامان قبیلہ شہمیرہ کو واپس چاہتا ہے، ورنہ جنگ ہوگی۔ عثمان نے اسے بلایا اور سچ بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جاسوسی کرے، ورنہ اسے بیٹی نہیں مانیں گے۔ شہمیرہ نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے ضمیر کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ عثمان نے اس انکار میں صداقت دیکھی، مگر قبیلے پر خطرہ منڈلا رہا تھا۔ کارامان کے سپاہی پہاڑیوں پر خیمہ زن ہو چکے تھے۔ عثمان نے دشمن قبیلے کے نمائندے سے ملاقات کی۔ کارامان کے سردار نے شہمیرہ کی واپسی کا مطالبہ کیا، ورنہ جنگ کی دھمکی دی۔ عثمان نے اعلان کیا شہمیرہ اپنی مرضی سے جائے گی یا نہیں جائے گی۔ مجمع خاموش تھا۔ شہمیرہ کو بلایا گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ آسمان کی طرف خنجر بلند کیا اور کہا میں اس جگہ نہیں جاؤں گی جہاں میری جیت کو بے غیرتی سمجھا گیا، میں وہاں رہوں گی جہاں میرے خنجر کو میری شناخت مانا گیا۔ کارامان کے لوگ غصے سے تلواریں نکالنے لگے، مگر عثمان کے سوار تیار تھے۔ شہمیرہ نے خود اپنے چچا کے سامنے تلوار تان دی اور کہا اگر مجھے زبردستی لے جایا گیا تو یہ تلوار میرے اپنے خون سے رنگین ہوگی۔ کارامان قبیلہ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ وہ ہار گئے تھے، میدان جنگ میں نہیں، نظریے میں۔ شہمیرہ عثمان کے قبیلے میں قبول ہو چکی تھی۔ وقت کے ساتھ اس نے عورتوں کو لڑنا سکھایا، قافلے کی محافظت میں بھی حصہ لیا۔ ایک دن عثمان نے کہا جنگ صرف میدان میں نہیں ہوتی، دل کے اندر بھی ہوتی ہے، تم وہ جنگ جیت چکی ہو۔ شہمیرہ نے مسکرا کر کہا اور کبھی کبھار دشمنوں کے بیچ ہی اپنا گھر ملتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کہانی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہمیں سپورٹ کرنے کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔